نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ ہم اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، یعنی اس دنیا میں موجود تھے، لیکن انہیں یہ رمضان اب نہ مل سکے گا۔ وہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہمارے لیے ابھی کتنے مواقع باقی ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت جانے، جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اس میں آنے والے بابرکت لمحات اور نیکیوں کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اس کے شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی اہم موقع آتا ہے ہم اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کہیں شادی کا موقع ہو، مہینوں پہلے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ سب عزیز دوست رشتہ دار اس خاص موقع کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مل جل کر اس کے لیے کام کاج کرتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ بچوں کے امتحانات ہوں تو صرف وہ خود ہی تیاری نہیں کرتے، والدین بھی ساتھ تیاری کرتے ہیں۔ باقی تمام کام کاج چھوڑ کر اور مصروفیات چھوڑ کر اس اہم موقع کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے انتظار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور جو کام جتنی تیاری کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی عمدہ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام ہوتا ہے عرش پر بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی۔ یعنی زمین میں تو نیکیوں کا موسم بہار آتا ہی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی قدردانی میں خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک منادی کرنے والا یعنی ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں کے کرنے والے رک جاؤ، یہ تو نیکی کا موقع ہے، رک جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہر رات بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے،
دنیا کے جیل خانے سے آزادی کے موقع پر کتنی خوشی کوئی منا سکتا ہے، دنیا کی کسی تکلیف اور قید سے رہائی پر تو وہ لوگ کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں، اس مہینے کے آنے پر جب توبہ استغفار کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو وہ اہل جنت میں سے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کو آزادی کے ساتھ نیک کام کرنے کا موقع اور ماحول عطا کیا جاتا ہے۔ یہ موقع اور ماحول پورے سال نہیں ملتا جو اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح جنت کے نہ صرف یہ کہ دروازے کھلتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، جیسے ہم خاص مواقع پر، کسی شادی کے موقع پر، عید پر یا کسی اور فنکشن پر خصوصاً گھر کی صفائی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جنت کو اس مہینے میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتے اور مزین فرماتے ہیں، پھر جنت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے زمین پر لوگ نیکیوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہاں ان کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے۔ گویا زمین و آسمان اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، اس کی طرف پلٹ رہی ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ رہی ہے۔ پھر اسی طرح روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اور جہنم سے رہائی کے لیے بہت سے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارے پاس اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس میں کچھ مخصوص کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دین دو اہم چیزوں پر مشتمل ہے، ایک طرف حقوق اللہ ہے، دوسری طرف حقوق العباد ہیں۔ ایک طرف عبادات ہیں اور دوسری طرف بندوں کی خدمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ہمیں ایک طرف عبادات کا شوق دیا گیا اور اسی خطبے کے اندر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی سبق دیا گیا، اور انسانوں کے اس طبقے کے ساتھ جو سب سے مظلوم طبقہ تھا، یعنی غلاموں کا طبقہ، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا حکم دیا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا کچھ کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سے یعنی عبادات میں سے سب سے پہلی چیز تو خود روزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے؟ تقوی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ کیا ہے تقوی جو دل میں ہے؟ یہ دراصل ایک خاص احساس کا نام ہے، شعور کی بیداری کا نام ہے۔
کس بات کا شعور جاگتا ہے اس تقوی میں؟ کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے سنبھل کر یہ زندگی بسر کرنی ہے، مجھے ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنی عبادات میں بھی توجہ کرنی ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے۔ گویا ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو غفلت کی زندگی ہے، اور دوسری زندگی وہ جو شعور کی زندگی ہے، جو ایک حساس دل گزارتا ہے۔ تقویٰ دراصل ہمارے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے۔ دن بھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، شدید بھوک بھی ہو، کھانا سامنے بھی ہو، تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے میں روزے سے ہوں، مجھے نہیں کھانا۔ آپ تنہائی میں ہوں، کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، شدید پیاس سے ہوں، لیکن ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہو چکا، جس کو اپنے رب کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے۔ رمضان کے 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں ہو۔ تمہیں تو ساری زندگی ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس سے رک رہے ہو، کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم سے تم حلال سے رک سکتے ہو تو اللہ ہی کی خاطر، اسی کی محبت میں، اسی کی خوشی میں، اسی کی رضا میں حرام سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ امت مسلمہ ایک باشعور زندگی بسر کرے، غفلت کی نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور یا جانوروں میں سے بھی بدترین شر الدواب کون ہے؟ الصم البکم، جو بہرے گنگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنے شعور سے کام نہیں لیتے۔ تو روزہ دراصل ہمارا شعور بیدار کرتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزے کی فرضیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ہمارے لیے ڈھال قرار دیا۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال، شیلڈ جسے آپ بولتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب جنگیں فیس ٹو فیس ہوتی تھی، آمنے سامنے ہوتی تھی، تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے شیلڈ استعمال کی جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے روزہ ایک شیلڈ کا کام دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو کسی بھی غلطی کے وقت وہ فوراً سوچتا ہے کہ نہیں، یہ تو جہنم کا ایک شعلہ ہے، میں اس کی طرف نہیں بڑھ سکتا، مجھے اس سے بچنا ہے۔ اور یوں روزہ 30 دن تک ایک احساس بیدار کرتے کرتے بالآخر انسان کو ساری زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ یعنی جس طرح دنیا میں انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح آخرت میں دوزخ سے بچانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تمہاری لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے، پھر اسی طرح روزہ جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب یا ثواب کے نیت کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گناہوں کی وہ آگ جو ہم نے 11 مہینے بھڑکائی، اب موقع آ رہا ہے کہ اس میں روزہ رکھ کر اور روزے کا حق ادا کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ اور روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی روزہ بہت مفید چیز ہے۔ انسان کے جسم کا اس پر حق ہے، ان لجسدک علیک حق۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق جسم کو کھلا پلا کر دیا جاتا ہے یا بہت آرام کر کے دیا جا سکتا ہے، حالانکہ بسا اوقات جسم کا حق کھانے پینے سے رک کر دینا ہوتا ہے، اور روزہ دراصل جسم کا حق دینا بھی ہے۔ ہمارا معدہ دن میں سارا وقت کام کرتا ہے، ہم اسے چین نہیں لینے دیتے، کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، کبھی پی لیتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، اس بیچارے کو آرام تو ملتا ہی نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ معدہ، بلکہ اس کے ساتھ جگر جیسی چیز جس کو غذا کے ہضم میں مدد دینے کے علاوہ 15 اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جب 10-12 گھنٹے کے لیے معدے کو سکون ملتا ہے، جگر کو کم کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، اور اس سے دل بھی کچھ آرام اور چین پاتا ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور پٹھوں پہ دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرات تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی انسان وہ سب کچھ استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور اس سے پھر شریانوں پر یا وریدوں پر چربی نہیں چڑھتی، اور انسان زیادہ صحت مند ہوتا ہے، شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے کچھ گروتھ ہارمونز جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کی سکن دیر تک اچھی رہتی ہے، وہ جھریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زیادہ صحت مند چہرہ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خواتین تو خاص طور پر اپنی سکن کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں، ان سب کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں صرف اس جسمانی فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، اصل تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے نیت کر کے رکھنا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کی تو بہرحال پرائرٹی آخرت ہے، دنیا تو دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی خاطر ایک نیک کام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ گروتھ ہارمونز جب بڑھتے ہیں جسم میں تو اس سے پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے، اور فری فیٹی ایسڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے، اور بھی اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ موقع طبی فوائد بتانے کا نہیں، لیکن ہلکا سا ذکر کرنا مقصود تھا تاکہ انسان یہ جان سکے کہ ہمارا دین جب ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا دین کے لیے کچھ کام کریں گے تو شاید ہمیں دنیا مکمل طور پر بند کرنی پڑے یا دنیا ہم سے چھٹ جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دنیا بنائی ہے،
وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سب اللہ ہی کی ہے۔ اصل امتحان اس بات کا ہے کہ ہم جیتے کس کے لیے ہیں، قریب کی چیز کے لیے یا اس اصلی چیز کے لیے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں فائدہ کس کا دیکھتے ہیں، صرف دنیا کا یا آخرت کا۔ آخرت ایک بلند منزل ہے، جو انسان بلندی کا سفر شروع کرتا ہے اس سے کم تر چیزیں، راستے کی چیزیں اسے ملتی چلی جاتی ہیں، وہ تو راستے میں آتی ہی ہیں، دنیا تو راستے میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص آخرت پر اپنی نظر رکھ کے جیتا ہے اور وہ قدم بقدم سفر کرتا چلا جاتا ہے، اسے وہ منزل بھی مل جاتی ہے اور راستے کے فائدے بھی اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا گول ہی ایسا رکھے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیے تو آخرت اس سے چھٹ سکتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی شخص جو عاقل و بالغ ہو، جس پر روزہ فرض ہو چکا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھائے اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے بہانے کر کے یا محض خوف کا شکار ہو کر اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اس معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم روزہ چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے فتویٰ لے آتے ہیں اور اس کے سہارے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی یاد رکھیے کہ دین ہمیں سکھاتا ہے استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے بھی فتویٰ مانگو، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، خواہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ بھی دیں، لیکن پھر تم اپنے مزاج کو، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو زیادہ پہچانتے ہو کہ تم اپنے اوپر کتنی مشقت لے سکتے ہو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے علاوہ دوسرا اہم ترین کام نماز ہے، اور خصوصاً نماز تراویح ہے۔ نماز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے، اور پھر دن کی 5 نمازوں کے علاوہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بہترین ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ لیکن عام دنوں میں ہم اٹھ نہیں پاتے، عام دنوں میں سستی ہو جاتی ہے یا اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دے کر سحری کے وقت بھی جاگنے کا موقع دیا، اور اس کے علاوہ اگر سحری کے وقت نہ یہ نماز پڑھ سکے تو رات کے اول حصے میں بھی پڑھنے سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے پیارے بندے ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ سال بھر تو ہماری راتیں اور کاموں میں گزرتی ہیں۔ عشاء کی نماز بھی بعض اوقات بہت لیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا پوری توجہ اور شعور سے نہیں پڑھتے، لیکن رمضان ایک ایسا بابرکت موقع ہے کہ جس میں ہم طویل قیام کر سکتے ہیں، اور شاید یہ طویل قیام ہماری پچھلی نمازوں کی کسی کمی کوتاہی کا کفارہ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات 1/3 رات گزرنے پر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ گویا تراویح کی نماز خاص طور پر دعائیں مانگنے کا وقت بھی ہے، کیونکہ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اول رات پڑھیں یا آخر رات پڑھیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اور نماز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ دن کی 5 نمازیں انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں جیسے انسان نہا کر نکلے تو ہر میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے،
جیسے ایک مشہور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس پہ کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان 5 نمازوں کا بھی یہی حال ہے، ان کی بھی یہی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. رمضان میں عام نمازوں کے لیے آپ ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. کیا؟ کہ میں نماز اول وقت میں ادا کروں گی. یعنی اگر آپ نمازی ہیں تو خاص طور پر ایک اور کوشش شروع کیجئے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، اور اس کے لیے جب شعوری کوشش کریں گے تو آپ کی نماز کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. دیکھیے نماز تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو فریضہ ہے، لیکن جب ہم اس کو سستی کر کر کے بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں تو اس کا وہ اجر نہیں پاتے جو پانا چاہیے. یعنی کام بھی کیا، محنت بھی کی، لیکن وہ حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. اور خاص طور پر عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. صحابہ کرام نے عرض کون سی؟ فرمایا کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے جو جلدی سے چند ٹھونگے مار لیتا ہے، اس طرح جیسے مرغا دانہ اٹھانے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. اللہ کے بندے تو اللہ کو ہر آن یاد کرتے ہیں، لیکن منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے یا صرف خانہ پوری کرتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتا اس کی طرف، آخری وقت میں پڑھتا ہے. اس لیے ہم سب اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم کوشش کر کے اول وقت میں نماز ادا کریں گے اور تاخیر نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور پھر رات کا قیام، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا دن کے روزے کے علاوہ رات کو بھی اللہ تعالی ایک خاص موقع عطا کرتا ہے نماز کا. یعنی گویا دن بھی عبادت اور رات بھی عبادت، کیونکہ رات کا کچھ حصہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں گزارتا ہے تو باقی رات جو سوتا ہے اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ صبح پھر روزہ رکھوں، سحری کروں، تو اس کا یہ سونا بھی ایک طرح سے عبادت ہو جاتا ہے. گویا رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں دن کا سارا وقت ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اور جس میں رات کی نماز اور پھر رات کا سونا بھی ایک عبادت ہے. اس لیے جو لوگ اس مہینے کا اہتمام کریں وہی خوش قسمت ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اس لیے دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح کا اہتمام بہت ضروری ہے. اگرچہ تراویح نماز فرض نہیں ہے لیکن بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ زیادہ نفل جب پڑھتے ہیں یا لمبی نماز پڑھتے ہیں تو عموماً تیز تیز پڑھتے ہیں، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے کھڑے ہو گئے، جلدی سے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے. وہ صرف تعداد پوری کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. تو وہ وقت تعداد پوری کرنے کا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ہے، دعائیں مانگنے کا ہے، بخشش کرانے کا ہے. اس لیے اس نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کیا کہ نماز کی چوری سے بچو. آپ نے فرمایا چوری کے لحاظ سے سب سے بدترین وہ انسان ہے جو نماز چراتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی نماز کی چوری کیا ہے؟ تو آپ نے اس پر کیا فرمایا کہ جو رکوع اور سجود ٹھیک سے ادا نہیں کرتا. یعنی ابھی رکوع میں گئے نہیں کہ اٹھ کھڑے ہوئے، سجدہ کیا نہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے،
ایک سجدے سے اٹھ کے ٹک کے بیٹھے ہی نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اور نماز میں ہل جل ہی رہی اور ختم کر دی گئی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس طرح نماز ادا کریں کہ نماز کا بھی حق ادا ہو، نہ کہ نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کی چوری کے مرتکب ہوں۔ اب ہمارے کرنے کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں سے اللہ کی یاد، ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور کثرت سے تسبیح اور استغفار کرتے۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے کے دو بڑے طریقے ہیں نا، ایک دل میں یاد کرنا اور ایک زبان سے۔ بعض اوقات ایسا موقع نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے ذکر کر سکیں، لیکن کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم دل سے یاد نہ کر سکیں، چاہے ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں، چاہے ہم کوئی بھی کام کاج کر رہے ہوں۔ دل کی یاد، اس میں تو کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انسان کام ہاتھوں سے کرتا ہے، بات زبان سے کرتا ہے، لیکن دل وہی ہوتا ہے جہاں اس کی محبت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے، اور پھر جب بھی موقع ہو اللہ کا ذکر بھی زبان سے جاری رہے، خواہ تسبیح کی شکل میں، خواہ استغفار کی شکل میں، خواہ اللہ کی حمد و ثنا کی شکل میں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ تو سب کو ہی آتے ہیں۔ کان یکثر من قول سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ الفاظ ادا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی بہت زیادہ یہ کلمات پڑھتے تھے۔ ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے۔ جب کسی بات پر غمگین یا فکر مند ہوتے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ سے فریاد کرتے۔ ہر انسان پر دن کے اوقات میں مختلف کام کاج کرتے ہوئے دل پر کچھ نہ کچھ کیفیات گزرتی رہتی۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی انسان غمگین ہوتا ہے، کبھی اسے ماضی کی کوئی بات دکھی کر دیتی ہے، کبھی اسے مستقبل کی کسی بات کی فکر ہوتی ہے۔ تو انسان ہر وقت کسی نہ کسی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کروں کیا۔ تو اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا واقعی ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہماری زبان پر سب سے پہلے یہ کلمات آتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتی ہوں، یعنی مجھے تیری رحمت چاہیے۔ کیا واقعی ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صرف کہنا اور ایک ہوتا ہے فریاد کرنا کہ اللہ تو اپنی رحمت بھیج دے۔ کیا جس طرح ہم لوگوں کو رو رو کر اپنے مسئلے بتاتے ہیں، کیا اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی روتے ہیں؟ کیا ہم جس طرح اپنی مشکلات کے حل کے لیے لوگوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور ان کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے پیچھے جاتے ہیں، کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بھی ایسا ہی رجوع کرتے ہیں؟ یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل لوگوں کے پاس ہے، کبھی ایک کو اپنا دکھ سنانے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ کبھی نہیں رکھتے۔ صرف آج ہی کے دن میں کتنی بار یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں ہم؟ کیا روزانہ کے ہمارے معمولات میں یہ کلمہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی، کچھ بھی پار نہیں لگ سکتا۔ جہاں کہیں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی مشکل آ رہی ہو، کوئی بھی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہو، کچھ بھی وری ہو کسی بھی طرح کی، ان سب کو یاد کر کے ان سب کے حل کے لیے، ان سب کے علاج کے لیے بار بار اس کو پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب پریشانی ہوتی تو کہتے هو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرا دکھ میرا رب ہی جانتا ہے، میری پریشانی میرا رب ہی سنتا ہے، اور اس کا حل اور اس کا علاج بھی اسی کے پاس ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، یعنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملنے پر۔ جب خوش ہوتے تو فرماتے الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمد للہ علی کل حال۔ خود یا گھر والوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ معوذات کون سی ہیں؟ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر دم کرتے۔
کوئی سر درد ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے یا کسی کی طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی، ہم اس وقت کیا سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس لے جائیں، کسی کو بلائیں، کسی کو پکاریں، کسی کی مدد لیں، حالانکہ یہ کلمات ہر کوئی خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ گویا خوشی ہو یا غم، ہر حال میں اور ہر موقع پر اللہ ہی کا ذکر کرتے، اللہ ہی کو یاد کرتے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے مختلف اذکار ہیں، صبح جاگنے کے، پھر اس کے بعد ٹوائلٹ جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، پھر اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے، کھانا شروع کرنے سے پہلے، کھانے کے بعد، پھر صبح کی حفاظت کی دعائیں جو ہیں، پھر چھینک آنے پر، پھر اسی طرح اور مختلف حالات سے گزرتے ہوئے، پھر شام کے اذکار ہیں، پھر رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں۔ تو یہ سارے اذکار جو ہیں، ان میں سے کتنی چیزیں ہماری عادت کا حصہ بن گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے۔ تو آپ کی پیروی میں ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑھ کر اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ یہی توحید اور ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رہیں گی یہ باتیں؟ اور اگر بھول جائیں تو کیا کریں گے؟ چھوٹی سی کتاب ہے، ایسی جگہ پر رکھیں اپنے بیگ میں، ہینڈ بیگ میں، کہیں بھی، کہ جہاں آپ اس کو دوبارہ ریفرنس کے لیے پھر دیکھ لیں، صرف اس لیے کہ یہ کام میں کر رہی ہوں کہ نہیں۔ جو عادت بن جائے اس کو ٹک کرتے جائیں، اور جب تک عادت نہ بنے اس کو بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ صرف جاننے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی چیزیں۔ نماز، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا نماز کی طرف جلدی کرتے، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو استخارہ کرتے، کوئی غم دکھ ہوتا تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف جاتے، کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا، کوئی بھی موقع ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے۔ یعنی یہ فرض نمازوں کے علاوہ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کے نوافل تو آپ پر فرض تھے، پھر ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز آپ پڑھتے۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے کہ فرض 5 نمازیں بھی مشکل ہیں، جبکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور عبادت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو سمجھے کہ باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر اس میں کبھی کمزوری ہے تو باقی چیزیں کیسے درست ہو سکتی؟ اور اگر نماز پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے تو گویا اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ پھر کان یصلی الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت پر پڑھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باقی کاموں کے بیچ میں جس وقت موقع ملے بس جلدی سے کچھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہماری پلاننگ میں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں نماز کا وقت نہیں ہوتا کہ یہ وقت نماز کا اور اس میں بس نماز ہی ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا۔ ہماری روٹین کیا ہے؟ نمازوں کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری نماز کس طرح ہے؟ صرف کہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، یا ہم لوگوں پہ بھی روک لگا سکتے ہیں کہ نہیں یہ نماز کا وقت ہے، اس میں نماز ادا کریں، باقی سب کام بند، سب کچھ ختم۔ کیونکہ جب تک نماز ہماری پرائرٹی نہیں ہوگی اور باقی چیزیں اس کے گرد نہیں گھومے گی تو اس وقت تک ہم صحیح اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ سفر کا ارادہ ہو یا کوئی شادی بیاہ کا پروگرام ہو یا کسی پارٹی کا، یا کسی سے میل ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، یا شاپنگ کے لیے جانا ہے، یا کسی کو آنا ہے، کسی کو آنے کے لیے، ملاقات کے لیے وقت دینا ہے، ان ساری چیزوں میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت کیا ہے، اس کے بعد باقی ٹائم ٹیبل بنائیں، باقی چیزیں بعد میں، کہ میں نماز کے بعد ملوں گی آپ سے، نماز کے بعد یہ کام کریں گے۔ اور مردوں کے لیے تو خاص طور پر جماعت کی نماز ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، بازار جانا ہو تو گاڑی بھی استعمال ہو جاتی ہے، باقی چیزیں بھی، لیکن مسجد جانا ہو تو اس کے لیے 100 بہانے ہم کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات مولویوں کو، مسجدوں کو بلیم کر کے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں ادا کرتے۔ ہم سب پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا واقعی نماز ہماری پرائرٹی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں یہ ہے کہ پہلے نماز بعد میں کچھ اور؟ جب نماز ادا کریں گے تو ذمہ داری بھی آئے گی، کیونکہ نماز بھی ایک ذمہ داری ہے نا، ایک امانت ہے، ایک فریضہ ہے۔ تو جو اللہ کا حق دے گا وہ باقیوں کے حقوق بھی دے گا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق نہیں دیتا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اگر ہم اسی کے ساتھ فیتھفل نہیں ہیں، اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اسی کے آگے ہم پورے خشوع خضوع سے نہیں جھکتے، تو پھر ہم باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے جن کا ہم پر کوئی احسان بھی نہیں؟ اوروں کے لیے ہم کہاں سے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے نماز کی پابندی کی جو بات ہو رہی ہے، اس کے بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے والے ہوں،
اور یہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ مسلسل بغیر کسی ناغے کے ادا کرتے چلے جانا، یہ پوری ایک انسان کے اندر ذمہ داری کی ہیبٹ ڈیولپ کر دیتی. کان یصلی لیلا طویلا قائما، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے. دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے، ہر آیت پر رکتے، آیات رحمت پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے. کیا ہماری بھی قرأت ایسی ہی ہوتی ہے کہ پڑھتے ہوئے جہاں عذاب کی آیت ہے کبھی رک کے عذاب سے پناہ مانگے؟ اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے، اور اگر کوئی استفسار کرتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے، اس دوران اگر بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیتے. یعنی خود انفرادی عبادت لمبی اور لوگوں کو پڑھاتے وقت ہلکی. ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی امام بننے کا موقع مل جائے تو اگلی پچھلی کسر نکال دیں. جب بیمار ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے لیکن چھوڑتے نہیں تھے. سفر میں نماز قصر ادا کرتے، دن چڑھنے پر نماز چاشت پڑھتے، لڑائی میں فتح ہوتی یا کوئی اور خوشی نصیب ہوتی تو فوراً سجدہ ادا کرتے. سجدہ شکر خوشی کے موقع پر جہاں بھی ہو، جدھر بھی رخ ہو وہیں جھک جائیں، اور اگر ممکن ہو تو باقاعدہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں. جب مثلاً کسی رشتہ دار کے بچے کی پیدائش کی خوشخبری ملتی ہے، یا امتحان میں کامیاب ہونے کی خوشی، یا اور اسی طرح کی کئی خوشیاں زندگی میں ملتی ہیں انسان کو، تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم جھک جاتے ہیں؟ سوچئے پچھلے 1 مہینے میں، پچھلے 1 سال میں کتنے سجدہ شکر ہم نے ادا کیے. کیا واقعی ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں آئی؟ ہمیں کچھ نہیں ملا اس سارے عرصے میں؟ پچھلی پوری زندگی میں دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ ہم نے سجدہ شکر ادا کیا. ہمارے معمولات میں ہے، ہمارے کلچر میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے. کبھی کبھی کھیل کے میدان میں کھلاڑیوں کو سجدے میں پڑے ہوئے دیکھا ہے. اس کے علاوہ تو عام طور پر رواج ہی نہیں ہے. یا تو پتہ نہیں ہے، یا پھر کسی بات پہ خوشی نہیں ہوتے، یا خوش ہوتے ہیں تو اس کے اظہار کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں. سیدہ جمیل بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جمیل نہیں ہے، کیا ہے؟ جمیل. ان کا خاندانی پس منظر، نام ان کا جمیل، والد کا نام یسار مزنی تھا. ان کے بھائی جلیل القدر صحابی سیدنا معقل بن یسار صلح حدیبیہ میں حاضر تھے. کیا نام ہے؟ معقل. جس درخت کے سائے تلے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یہ جلیل القدر صحابی اس درخت کی ٹہنیاں اوپر اٹھائے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کو دور کر رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب کو دکھائی دے سکے. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے تشریف فرما کر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، اور میں آپ کے سر کے اوپر لٹکنے والی ٹہنی کو اوپر اٹھائے ہوئے تھا. ہم اس دن 1400 افراد تھے. ہم نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے. جب خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، ایک تلوار تھی، اور وہ اس غرض سے آئے بھی نہیں تھے کہ لڑائی کریں گے، تو یہ سخت امتحان کا وقت تھا. لیکن ایمان کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کس حد تک اپنے وعدے پر، اپنے قول پر پکا رہتا ہے، سچا رہتا ہے. تو بہرحال ایک مسلمان نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیا تھا. انہوں نے وہاں ایک نہر کھدوائی جو ان کے نام سے منسوب تھی، اور اسے نہر معقل کہا جاتا تھا. اس کے کنارے پر ان کا گھر بھی تھا. ابو نعیم نے ابو الاشہب سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حسن بصری کے حوالے سے بتایا کہ عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا معقل بن یسار کی اس بیماری میں تیمارداری کی جس مرض میں اس نے وفات پائی. سیدنا معقل نے ابن زیاد سے کہا کہ میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر میری یہ حالت نہ ہوتی جو تم دیکھ رہے ہو تو میں تجھے یہ حدیث نہ بتاتا. یعنی میں سخت بیمار ہو چکا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں زندہ رہتا بھی ہوں کہ نہیں، تو میرے پاس علم کی جو امانت ہے وہ میں آگے پہنچا دینا چاہتا ہوں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں
ما من عبد استرعاه الله رعیته فلم یحطها بنصیحة الا لم یجد رائحة الجنہ. اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو حکمرانی عطا کرتا ہے، یعنی جیسے انہیں بصرہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی سے پیش نہیں آتا، تو وہ حکمران جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. یعنی اتنی سخت بات ہے یہ، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. ایک تو بڑی حکمرانی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جس شخص کے نیچے بھی کچھ لوگ کام کرتے ہوں، انہیں ان کی فکر ہونی چاہیے، ان کی بھلائی، ان کی دین دنیا کی خیر خواہی کا پورا پورا لحاظ ہونا چاہیے، یعنی ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسی عمدہ نصیحت ہے جسے ایک وہ شخص بیان کر رہا ہے جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس نصیحت کو سنے وہ مرنے سے پہلے جلد توبہ کر لے. نصیحتیں اور عبرتیں تو بہت ہیں، لیکن ان نصیحتوں اور عبرتوں سے سبق حاصل کرنے والے لوگ کم. ابو البداح سے شادی. سیدنا معقل بن یسار کے چچا کا بیٹا ابو البداح ان کے پاس آیا اور اس نے معقل بن یسار سے ان کی ہمشیرہ جمیل کا رشتہ مانگا. جب انہوں نے رشتہ دینے میں موافقت کا اظہار کر دیا تو دلہن کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان سے دلہن کا لباس عاریتاً لے کر زیب تن کرے. مدینہ منورہ میں جو دلہن بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروسی جوڑے کا مطالبہ کرتی تو آپ اسے عطا کر دیتی. اس طرح ان کی رخصتی کا عمل تمام ہوا. یعنی ہر دفعہ کوئی لاکھوں کا مہنگا جوڑا نہیں بنایا جاتا تھا. یہ طور طریقے جو آج ہم نے اپنا لیے ہیں اسراف کے، جس کی جوابدہی کرنی ہوگی، یہ اس دور میں نہیں تھے. ایک ہی جوڑا کئی لوگ پہن کر ایک دن گزار لیتے اور کام ختم ہو جاتا. اور حضرت عائشہ نے بھی جو اپنی شادی پر پہنا تھا وہ بھی دھلا ہوا قمیص تھا، یعنی بالکل نیا نہیں تھا، برانڈ نیو نہیں تھا. اصل میں ہم نے اپنی آخرت سے زیادہ، مقصد زندگی سے زیادہ شادیوں کو اہمیت دے دی، اور وہ بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر ہونے کے بعد اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ نبھانا بھی مشکل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خوشی دے انسان کو اور انسان اس خوشی کے موقع پر شکرانہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے تو پھر اس کام میں کیا برکت ہو سکتی ہے. سیدنا معقل بن یسار جب بھی اپنی ہمشیرہ کے پاس آتے تو وہ ان سے یہی پوچھتی کہ آج قرآن مجید کا کون سا اور کیا حکم نازل ہوا ہے. یعنی ان کی دلچسپیاں نت نئے کپڑے بنانا نہیں تھے کہ اب کون سی برانڈ آ گئی ہے، اب کون سا نیا ڈیزائن آیا ہے. ہماری لڑکیاں تو یہ پوچھتی رہتی ہیں نا، تو یہ کیا پوچھتی تھی؟ قرآن کا کون سا نیا حکم آیا ہے. یعنی ان کی گفتگو گھر والوں کے ساتھ بھی علمی گفتگو ہوتی تھی. ان کے شوق، ان کی دلچسپی کچھ اور تھی. جیسے ہو سکتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ گھر جاتے ہو تو گھر والے پوچھتے ہو اچھا بتاؤ آج کیا پڑھ کے آئی ہو، اور کچھ لوگ صرف کھانا پکانے کی اور کپڑوں کی اور دنیا کی باتیں کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ صحابیات ہیں. ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ان کے تابع کرنا چاہیے. جو حکم بھی نازل ہوا ہوتا وہ انہیں بتاتے. اگر قرآن کا کوئی نیا حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو وہ حدیث بتا دیتے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا اور اس کے ساز و سامان کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے. وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور آخرت میں ہی وہ دلچسپی رکھتے تھے اور اس کے لیے تیاری کرتے تھے. ابو البداح مالی طور پر کمزور تھے. بیوی نے اپنے خامند کی غربت و افلاس کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حق میں خیر و برکت کی دعا کی. سیدہ جمیل، ان کا خامند ابو البداح، اور بھائی معقل بن یسار اکثر اوقات قرآن و حدیث کے مسائل میں بحث کیا کرتے. ان کی یہ بحث و تمہیس اس قدر مفید اور دلکش ہوتی کہ کیا کہنے. ان کے سبب قرآنی آیات کا نزول. سیدہ جمیل، ان کے خامند اور بھائی کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں. محمد بن مثنی نے عبد الاعلی اور انہوں نے سعید اور قتادہ کے حوالے سے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسن نے بتایا کہ سیدنا معقل بن یسار کی ہمشیرہ کو ان کے خامند نے طلاق دے دی. وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا. جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، لیکن معقل بن یسار کو غیرت اور غصہ آیا اور انہوں نے کہا چھوڑیے، اب اس کہانی کو رہنے دیجیے. اس نے پھر نکاح کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر معقل ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معقل بن یسار کو اپنے پاس بلایا اور انہیں یہ قرآنی آیت پڑھ کر سنائی تو انہوں نے اپنی غیرت اور غصے کو ختم کر دیا. کتنی بڑی بات ہے.
کتنی بڑی بات کہ اللہ کا حکم آئے اور انسان اس کے آگے جھک جائے کہ بس میری مرضی نہیں، اب اللہ کی مرضی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی پہلے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ ایک طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کی صورت میں دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، یعنی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا، کیونکہ عام طور پر جب لڑکی گھر آ جاتی ہے تو ماں باپ پھر کسی صورت میں روٹھی ہوئی کو بھی ماننے نہیں دیتے، کہاں یہ کہ دوبارہ نکاح کرنے دے. یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک المیہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، کیونکہ انسانی دلوں کی حالت بدلتے دیر نہیں لگتی. انسان اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لیتا ہے، اس سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کے حق میں ایک دوسرے سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اپنا مستقبل اور بچوں کا دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے غلطی کی اور واپس جانا چاہتا ہے. تو اسلام نے آخری حد تک واپسی کے راستے کھلے رکھے ہیں، الا یہ کہ کوئی اس تعلق کو مذاق ہی بنا لے یا عورت کو ستائے، تو اس صورت میں پھر جب 3 طلاقیں 3 دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر راستہ بند کر دیا کہ بار بار اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنایا جائے. تو یہاں پر فرمایا کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ابو البدا، جمیل اور معقل بن یسار پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. یہ مومن لوگ تھے اور دین اسلام کے ساتھ وابستہ تھے. آمین یا رب العالمین. معقل بن یسار جو تھے، ان کو علم کا شوق تھا. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے عرض کیا، مجھے ایک عورت ملی ہے جو اچھے خاندان والی، خوبصورت ہے، لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر وہ آپ کے پاس دوسری بار آیا تو آپ نے منع کر دیا. تیسری بار آیا تو آپ نے منع کر دیا، کیونکہ وہ صرف ایک انجوائمنٹ چاہتا تھا. تو آپ نے فرمایا، خوب محبت کرنے والی، خوب جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں انہوں نے روایت کی ہے، معقل بن یسار سے مروی ہے کہ ایک انصاری آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، اس عورت کے بال گرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسرے کے بال جوڑنے کا مسئلہ پوچھا گیا. بالوں سے بال جوڑنے کا، جیسے اگر چھوٹے بال ہیں تو دوسروں کے بال لگا کے وگ بنانا یا بیچ میں مینڈیاں کر کے ملا لینا، تو اس کا مسئلہ پوچھا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ملانے والی اور ملوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے، یعنی جو کروائے کسی پارلر سے یا پھر جو اس کا کرے. اور خاص طور پر جو جوڑا بنانے کے لیے بیچ میں پف رکھ دیتے ہیں وہ تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے. حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون یہ بات جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو پوتے کے ترکے میں سے کیا دلایا تھا؟ اب معقل بن یسار نے کہا، میں جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو 6واں حصہ دلایا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس وارث کے ساتھ؟ انہوں نے کہا، یہ مجھے نہیں معلوم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں یہ نہیں پتا تو پھر تمہارے یہ جاننے کا کیا فائدہ؟ یعنی کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا پوری طرح، لیکن آدھا مسئلہ تو خیر بتا ہی دیا نا. حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معقل بن یسار بیمار ہو گئے. اب عبید اللہ بن زیاد ان کی بیمار پرسی کے لیے آیا. کہنے لگا، معقل کیا آپ سمجھتے کہ میں نے کسی کا خون بہایا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم. ابن زیاد نے پوچھا، کیا آپ یہ سمجھتے کہ میں نے مسلمانوں کے نرخ میں کچھ دخل اندازی کی ہے، یعنی قیمتیں بڑھائی؟ انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم. مجھے اٹھا کر بٹھاؤ اور پھر فرمایا، اے عبید اللہ سن، میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 1-2 مرتبہ نہیں سنی، یعنی زیادہ بار سنی ہے.
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمانوں کے نرخ میں دخل اندازی کرتا ہے کہ ان پر ان کے نرخ بڑھا دے، یعنی قیمتیں بڑھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کے بڑے حصے میں بٹھائے۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا 1-2 مرتبہ نہیں، یعنی زیادہ مرتبہ سنی ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو انہوں نے ان الفاظ میں اس کو قبول کیا کہ جب ان کی بہن کے متعلق آیات نازل ہوئی تو انہیں سن کر معقل بن یسار نے کہا سمعا لربی وطاعتا، سمعا لربی وطاعتا، میرے رب ہی کے لیے سمع و اطاعت ہے، یعنی میں نے رب کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی۔ پھر اس شخص کو بلایا اور فرمایا میں اسے تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں اور تمہارا اکرام کرتا ہوں، تمہیں عزت دیتا ہوں۔ اخضر بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں بعض راستوں پر معقل بن یسار کے ساتھ تھا، ہم تکلیف دہ چیز کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا، یعنی اکٹھے جا رہے تھے تو راستے سے تکلیف دہ چیز انہوں نے ہٹا دی۔ پھر میں نے اسی طرح کی چیز دیکھی تو میں نے اسے پکڑا اور اسے دور کر دیا۔ اب وہ جو عمل دیکھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کر لیا۔ کون تھے یہ کرنے والے؟ اخضر بن معاویہ، اخضر۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اے بھتیجے، جو کام تم نے کیا کیا اس پر تمہیں کسی چیز نے ابھارا؟ یعنی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے کہا اے چچا جان، میں نے آپ کو ایک کام کرتے دیکھا تو میں نے بھی ویسا ہی کر دیا۔ حدیث نہیں سنائی ابھی، صرف کر کے دکھایا۔ عمل کی زبان زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس سے ایک نیکی قبول کر لی گئی وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک درخت مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ درخت کاٹ دیا۔ اس ایک درخت کے کاٹنے کی وجہ سے وہ جنت کے باغوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ تو کسی کو تکلیف دینا اور تکلیف ہٹانا یہ دو مختلف کام ہیں۔ ہمیں کس میں مزہ آتا ہے؟ تو ہم نے اپنے مزے کو تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں مزہ آنا چاہیے لوگوں سے تکلیف ہٹا کر۔ کوئی بھی چیز کسی کے راستے میں آ رہی ہو تو ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اس کو دور کیا جائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ ایک اور حدیث انہوں نے روایت کی ان سے متعلق ہے۔ ایاز ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے 2 لوگوں کو معقل بن یسار کے پاس لڑتے ہوئے دیکھا تو معقل بن یسار نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی شخص کا مال حاصل کر لے، یعنی جو قسم کھا کے مال حاصل کر لے، تو وہ اس حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا۔ ابو عبداللہ جسری کہتے ہیں میں نے معقل بن یسار سے مشروبات کے حوالے سے پوچھا، ڈرنکس کے بارے میں، کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں جہاں کھجوریں کثرت سے ہوتی ہیں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کھجور کی فضیح نامی شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ پھر ایک آدمی نے آ کر معقل بن یسار سے اپنی بوڑھی والدہ کے متعلق پوچھا کیا انہیں نبیذ پلائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کھانے کی کوئی چیز نہیں کھا سکتی، تو معقل نے اس کو روک دیا، یعنی پلانے نہیں دیا، نہ نبیذ پلانے دیا اور نہ فضیح پلانے دیا۔ انہوں نے کچھ حدیث اور بھی روایت کی ہیں۔ معقل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کر کے آنے کے برابر ہوگا۔ حرج کس کو کہتے ہیں؟ قتل کو، یعنی جب کثرت سے لوگ قتل کیے جا رہے ہوں گے اور بغیر وجہ قتل کیے جا رہے ہوں گے، اس زمانے میں عبادت کرنا، حق پر قائم رہنا، یہ ایسا ہی ہے، اتنے بڑے ثواب کا کام ہوگا جیسے کوئی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہو۔ معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، میں تمہارا دل غنا سے بھر دوں گا، یعنی اطمینان سے بھر دوں گا دل، یعنی عبادت کے لیے وقت نکالا کرو، اور تمہارے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، یعنی ختم نہیں ہوگا۔ اے ابن آدم تم مجھ سے دور نہ ہونا ورنہ میں تمہارا دل محتاجی سے بھر دوں گا، ایک خالی پن ہوگا، اس میں ہر وقت ایک ضرورت کی کیفیت ہوگی، اور تمہارے دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا۔ تو کیا چیز دل کو غنا سے بھرتی ہے اور ہاتھوں کو رزق سے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف رغبت کرنا۔ لیکن بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام جو ہے
یا عبادت کا کام جو ہے وہ ہماری دنیا کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہم دنیا کے کام توجہ اور شوق سے کرتے رہتے ہیں, جو ہی نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے, بس 4 ٹکرے ماری اور بات ختم. کچھ بھی ہو اپنی عبادت کو آسان طریقے سے ادا کرنا ہے, اسی سے ہمارے دین دنیا کے مسائل حل ہوں گے. سیدنا معقل بن یسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی ٹھونس دی جائے, یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے, غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت کو ہاتھ لگائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رش والے بازار ہوتے ہیں, بعض اوقات مسلمان مرد ہی مسلمان عورتوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا اسلام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. سیدنا معقل بن یسار سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا افضل ایمان ہے, کیونکہ ایمان صرف قول کا نام نہیں بلکہ فعل بھی اس میں شامل ہے, اعمال بھی شامل ہے. تو اعمال میں عفو درگزر اور صبر بہترین اعمال ہیں. معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان اپنے علاوہ یعنی دوسرے نان مسلمز کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے خون برابر ہیں. یعنی ہر مسلمان کی عزت, اس کی جان مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے.